الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کری جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتوں کو مول لیتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کا سودا کرتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کی سودا بازی کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بہکائیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں، بغیر علم، بغیر سمجھے۔ تو اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک لہم عذاب مہین۔ اس سے آگے اور آیت تلاوت اس میں بتلائی جا رہی ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے سنتیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ لوگ آ کے یہاں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر مختصر سی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اسی میں سنتیں پڑھ لیا کریں۔ بات کو اچھے سے اور توجہ سے سننا چاہیے، پتہ نہیں کون سی بات ہمارے دل پہ اثر کر جائے۔ تو جو ہمارا بتلانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کو مول لیتے ہیں، جو لغو کام کی باتوں کو خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کی سودا بازی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بغیر علم لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائیں، بغیر علم، بغیر سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق بناتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت ابھی پیش کری اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے سنایا، لیکن جاننا چاہتے ہو نا یہ آیت کیوں اتری؟ اس آیت کا مقصد اترنے کا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس کے بجائے لوگوں نے، قریش نے، کچھ لوگوں نے ایران سے ایسے گانے بجانے والے لوگوں کو بلوا لیا، یا گانے بجانے والی لونڈیوں کو بلوا لیا، یا اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی بلوا لیا جو من گھڑت قصے کہانیاں لکھ دیتے تھے، تاکہ لوگ اس سے رک جائیں، قرآن کریم کو سننے سے باز آ جائیں، رک جائے اس سے۔ تو اس حدیث میں لہو الحدیث، مفسرین بیان کرتے ہیں لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ کام ہے جو آدمی کو اللہ سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، ہر وہ کام ہے، چاہے اس میں آپ کوئی بھی الٹی سیدھی بات لے لیں، چاہے آپ اس میں جو ہے ٹی وی لے لیں، ریڈیو لے لیں، ان ساری چیزوں کو لے لیں،
یا نئی ایجاداتوں میں لے لیں تو اسی طریقے سے کیسٹیں لے لیں یا اور بھی بہت ساری چیزیں جو اب تک نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس آیت کا پیش کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج ہمارے سامنے ایک آنے والا غیروں کا، اغیاروں کا ایک تہوار بسنت ہے، اور اس بسنت پر ہم لوگ نہ جانے کتنی ان خرافاتوں میں، ان میں اس تہوار کو منانے میں جو کہ غیروں کا تہوار ہے، اس میں ہم نہ جانے کتنا روپیہ پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مختصر سی بات ہو جائے۔ تو دیکھیں، اس پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ پتنگ بازی ہے کیا، اور یہ سمجھنا ہے کہ پتنگ بازی کی شروعات ہوئی کیسے ہے اور کری کس نے ہے۔ تو دیکھیں، جب انڈیا اور پاکستان نہیں بنا تھا، 1947 سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی جو ہے یہ دونوں ملک علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تو ایسے میں ایک حقیقت رائے نام کا ایک آدمی تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کری، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی بارگاہ میں گستاخی کری۔ جب یہ گستاخی کری تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، تو مسلمانوں میں اس کو ایک سزا کے طور پر عدالت میں اس کو پیش کرا گیا۔ عدالت میں پورا کیس چلنے کے بعد، مقدمہ پورا ہونے کے بعد اس کو جو سزا ملی ہے وہ اسے پھانسی کی سزا ملی۔ جب اسے پھانسی کی سزا ملی اور اسے ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے پھانسی دے دی گئی، تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی یاد میں اسی دن پتنگ بازی اپنی شروع کر دی، پتنگ اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ ایک غیروں کا تہوار ہے، اور یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری گئی تھی، اور گستاخی کرنے کے عوض جو اسے سزا دی گئی تھی، اس سزا کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے، اس دن کو نہ بھلایا جائے۔ تو وہ دن جو اتفاق سے پڑا تھا وہ بسنت کا ہی پڑا تھا، اور اسی دن سے یہ پتنگ کی شروعات ہوئی۔ لیکن آپ جو دوسرے ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے تہواروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں ایک بسنت بھی تہوار ہے، اور اس بسنت کو کرتے کیا ہے کہ یہاں جب پیڑوں میں اس وقت میں سردی جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور ہلکی سی گرمی آنے کا ٹائم ہوتا ہے، یا ابھی پوری طریقے سے نہیں، تو ایسے میں موسم بہار ایک ہوتا ہے، تو اس بہار پر پیڑ پودے میں نئے نئے قلعے آتے ہیں، کھوپلے آتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ایسے میں وہ ان کے جو دیوی دیوتا جو ان کے نام ہے، وہ اس میں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ عبادت کرتے ہیں اس خوشی کو منانے کے لیے، اس حال میں وہ پتنگ بھی اڑاتے ہیں، اس حال میں وہ پتنگ بازی کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایک ان کا تہوار تھا، مذہبی تہوار تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس تہوار کو ہم مسلمانوں نے اپنا ایک مذہبی تہوار ہی سمجھ لیا، اور اس طریقے سے اب تو کہنے یہ ہو گیا ہے کہ اب جو غیر مسلم کو جو تہوار ہے، جو پتنگ بازی جو ان کا تھا، اب اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ تہوار ان کا ہے، یہ تہوار مسلمانوں کا ہے، یہ تہوار ان کا ہے، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے۔ تو گویا وہ بھی اس بات کو بھول گئے ہیں، اور ہم مسلمان بھی بالکل بھولے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم بلا وجہ جو ہے اس تہوار میں، غیروں کے تہوار میں ہم شرکت کرے پڑے ہیں، اور شرکت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے جو ہے اس کے جانی اور مالی نقصانات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ غیروں کا تہوار، اور اس غیرے کے تہوار کو ہم نے جو ہے منانا شروع کر دیا۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے پتنگیں لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ابا ہم کو اتنی کوڑیاں دلواتے ہیں، ہم کو ہمارے پاپا اتنے کوڑی پتنگیں دلواتے ہیں، اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اب ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو کیوں اتنا دلوا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں اڑاتے ہیں، لیکن ہاں بچوں کو، تاکہ بچے خوش ہو جائیں، ان کی تھوڑی سی راضی ہو جائیں۔ تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اپنے بچے کو خوش کر رہے ہیں، اور اسے الٹا سیدھا کام پکڑا رہے ہیں، ایسی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں جو نہ صرف تلوار ہے بلکہ ایک بہت بڑا خنجر ہے، وہ چیز پکڑا رہے ہیں، اور اس سے اس کے کتنے نقصانات ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، خود ہی دیکھیں، آپ کا جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک بار پیسے دیتے ہیں، پیسے دیتے سمے آپ اس وقت کیا کہتے ہیں اس سے کہ اس سے کوئی غلط چیز نہ خریدنا، جا کر بسکٹ ہی خریدنا، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے،
وہ بدلے میں آپ کے جو کہنے کے مطابق نہیں چلتا ہے اور وہ واپس آ کر کے کچھ اور چیز لے آتا ہے جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے. پھر آپ دوسری بار اس سے کہتے ہیں کہ چلو اس بار تو چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری بار آپ کہتے ہیں کہ چلو اس بار پیسے لے کے جا رہے ہو، اب اس بار صحیح چیز لے کے نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے. وہ ایسی اپنی منمانی چیز لے آتا ہے جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے. پھر تیسری بار، تو چوتھی بار آپ کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اور نہیں مارے گا تو پھر آپ خود جا کر کے اب جو ہے اس کے پاس دکان پر لے جائیں گے اور اس کو خود اپنی وہی چیز دلائیں گے. تو بتائیں یہ پیسہ کس نے دیا ہے؟ یہ پیسہ کس نے دیا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہی دیا ہے. مال و دولت یہ کس نے دی ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہی دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی نہ کرو. تبذیرہ، فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین، اگر فضول خرچی کر بھی دی، کانوا اخوان الشیاطین، تو ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر آگے فرمایا ان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان بے شک اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے فائدے کے لیے نقصان نہ پہنچے اسے ہم خود جا کر کے ڈانٹتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ سب ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ آپ اس کے پاس جو چیز دلا رہے نا، اس سے خالی اس کے جسم کا نقصان نہیں ہے، اس سے پورے سماج کا، اس سے پورے معاشرے کا، اس سے پورے ملک کا، اس سے پورے قوم کا نقصان ہے. آپ پتنگیں اڑوائیں گے، یہ غیروں کا تہوار تھا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ اس کو پتنگ چلو دل بہلانے کے لیے اڑا بھی لیتا ہے. اس سے اس کے کتنے نقصانات ہیں. آپ نے نہیں پڑھی رپورٹیں کتنی آتی ہیں کہ ایک سال میں خالی بسنت اور مکر سنکرانتی کے تہوار پہ یا 15 جنوری سے لے کر کے فروری تک یہ جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، کتنے لوگ جہاں بہک ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہلاکت میں ڈلتے ہیں، اور نہ جانے اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں. ابھی رپورٹ آئی تھی کہ ہر سال جو ہے نا بسنت پہ 500 سے 600 کی تعداد میں لوگ جو ہے ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں آئے دن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اور بسنتوں پہ اور اس طرح کے تہواروں پہ آئے دن رپورٹیں آتی رہتی ہیں، اخبار کی خبریں زینت بنتی رہتی ہیں. کیا زینت بنتی ہیں؟ کہ اس طرح پتنگ اڑانے سے، ایک بچہ چھت کے اوپر پتنگ اڑانے سے، اور وہ بے دیکھی میں بے خبر ہو کر کے پتنگ کھینچتا چلا جا رہا تھا اور نیچے گر گیا، اس سے اس کی موت ہو گئی. اور اتنا ہی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی خالی نقصان نہیں ہے، نقصان اتنا ہے کہ جب یہ ہم پتنگیں کٹتی ہیں، پتنگوں کی ڈور گرتی ہے، جب ڈور گرتی ہے تو اس سے نہ جانے اور کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. کتنی ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ جب بندہ سواری لے کر گزر رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والا یا اس طریقے سے، تو وہ اس کے گردن میں کبھی اس کی وہ ریل آ جاتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں میں سنبھالتے سنبھالتے وہ ریل آ جاتی ہے، اس سے وہ اس کا بیلنس بھی بگڑ جاتا ہے تاکہ وہ گاڑی جا کے دوسرے سے لڑکرا جاتی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی اور آپ ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہم ہی اور آپ ہوں گے. اور اتنا ہی نقصان نہیں ہے، لوگوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے من قتل الناس جميعا من احیا فکانما احیا الناس جميعا من قتل الناس جميعا. اسی طریقے سے ایک آیت ہے، وہ نہیں دھیان آ رہی ہے، وہ اس کا یہی ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر ناحق کسی طریقے سے اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس نے ایسے ہی قتل کیا جس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں. ہم بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہیں کہ یہ بیٹا برا کام ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے، جس میں اللہ رسول کے شان میں گستاخی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری ہے، اس کا ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں، اس کے تہوار میں ہم بھی شرکت کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہم کیوں نہیں بچوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بچوں کے ذہن میں نہ بٹھا کر کے، نہ ان کو بتا کر کے، بلکہ اوپر سے ہاتھ پکڑ کے، انگلیاں پکڑ کر کے، موٹر سائیکلوں پہ بٹھال کر کے 3-3 4-4 کوڑیاں پتنگیں ان کو لا کر دے رہے ہیں، اور صبح ان کو اٹھا کر دے رہے ہیں کہ بیٹا اڑاؤ، لمبی کرو، لڑاؤ. یہ حال ہے ہمارا. اور کتنی بربادی ہے، ان پیسوں کی کتنی بربادی ہے. کبھی اس کے اوپر بھی غور کرا ہوتا، کبھی بھی اتنا بھی تو سمجھا ہوتا کہ ان پیسوں سے کتنی بربادی ہو رہی ہے. جہاں صرف ہزاروں نقصانات ہیں اور وہیں اتنی بربادی بھی ہے پیسوں کی.
ہم مسلمان اس کا کیوں نہیں تصور کرتے پیسوں کی بربادی کو لے کے؟ آئے دن ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں جہاں پر ہماری صرف بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حالات اتنے سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک تہوار نہیں ہے، ہزاروں ایسے تہوار ہیں جو ہم نے غیروں کے اپنا لیے ہیں اور کوئی تحقیق نہیں ہے اس کے اوپر۔ پچھلے ہفتے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہر چیز کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک تہوار ہو، چاہے 14 فروری کو آپ چاہے بسنت لے لیں، چاہے آپ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے لے لیں، کسی بھی طریقے کا تہوار لے لیں، ہر ایک تہوار کو مسلمان منا رہا ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ کیا اس کے پیچھے کا پس منظر ہے؟ نہیں سمجھنا ہے، نہیں جاننا، ہمیں تو بس انٹرٹینمنٹ ہونا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسے تہواروں کے متعلق، ایسی چیزوں کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے، دشمنی پیدا کر دے، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو۔ تو اسی طریقے سے برے سرے کھیلوں کی وجہ سے، الٹے سیدھے کاموں کی وجہ سے ہمارے اندر بھی دشمنیاں ہی تو پیدا ہوتی ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بھی شیطانوں والے کام کر رہے ہیں، ملعونوں والے ہم بھی تہوار منا رہے ہیں، مجرموں والے، ظالموں والے اور جو جابروں والے، وہ سارے کے سارے تہوار ہم منا رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ان تہواروں کو نہ منا کر کے اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو سمجھاتا بھی ہے تو اوپر سے بجائے اس کے سمجھنے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی یہ کیا اس سے بتائیں، اس کو یہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، اور اس طریقے سے باتیں کر کے ہمارے منہ کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی سے یہ چھوٹا بچہ ہے، لوہا جب جتنا گرم ہوتا ہے تو اس کو اس طرف موڑ لیا جاتا ہے، جب وہ سخت ہو جاتا ہے تب پھر وہ اس کو نہیں موڑا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر ہم ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں ہم بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں گے، لیکن اتنا سمجھانے کی ہمارے اندر ہمت ہے نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پتنگوں کے نقصانات کتنے ہیں، سمجھنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنی ایسی ریلیں آتی ہیں، کیسی اتنی سدلیں آتی ہیں جو وائروں میں، جو تاروں پر لٹک جاتی ہیں، جس سے چلتے پھرتے مسافروں کی بھی جان جاتی ہے، اور نہ صرف جان جاتی ہے بلکہ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے، ٹرانسفارمر بڑے بڑے پھک جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کتنے ایسے ہاسپٹل میں مریض ہوتے ہیں جو وہ بھی پریشانیوں کے وجہ سے، لائٹ نہ آنے کی وجہ سے، بتی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بھی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو ایک نقصان نہیں ہے، کہاں تک بات جاتی ہے؟ بہت دور تک اس کی بات جاتی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے اپنے اندر کھوپڑی بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس غیروں والے تہوار سے بچ جائیں، اپنے پیسوں کو برباد ہونے سے بچا لیں، ہم شیطانوں والے کام نہ کریں۔ علماء کرام نے ان ساری چیزوں کو ناجائز بتایا ہے، ان ساری چیزوں کو حرام بتایا ہے کہ ایک دوسرے پتنگیں اڑانا، پتنگ لوٹنا اور لٹانا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اس میں کتنے گناہ ہیں یہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک گناہ تو ہے نہیں، آپ پتنگ اڑا رہے ہیں، اس میں پتنگ یہ کاغذ ہے، کاغذ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کاغذ ایک اہم چیز ہے، اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، اور گناہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاٹ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، آدمی ایک دوسرے کی تاک میں لگا رہتا ہے، اس سے دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے، تاک میں لگا رہتا ہے نہیں کہ ہم اس کی پتنگ کاٹ دیں گے، اسے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی نہ زبان سے، جس کے نہ ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں، وہی تو مسلمان ہے، یہی تو تعریف فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آدمی کے بچے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، پتنگوں کی تاک میں رہتے ہیں لگے کہ پتنگ کٹے گی، ہم فوراً اس کو جو ہے نقصان ہوگا، اور پھر جب ریل گرتی ہے کٹنے کے بعد تو کتنے لوگ اس کو لوٹتے ہیں، لوٹتے میں، کھینچن تانی کرتے میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت بھی پیدا ہوتی ہے، دشمنی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کون سی گناہ ہے؟ اور اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ اس سارا گناہ کا عذاب کس کو ملے گا؟ وہ پتنگ اڑانے والے کو۔ اور پتنگ اڑانے والے کا عذاب جو ملے گا، جو پتنگ اس کو دلا کے لا رہا ہے، جو نہیں بتا رہا اس کو، ماں باپ کو ملے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، یہ وقت بڑا نازک ہے، اس وقت میں ہمیں بیجا اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ پتنگوں سے ہم شرط بازی بھی لگانے لگے ہیں
پتنگوں سے ہم جوا بھی کھیلنے لگے. اب اتنی ہمت ہونے لگی ہے کہ اب ہم پتنگوں سے پیسے بد کر کے اپنے پیسوں اپنے وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نافرمانیوں پہ بھی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن اور بڑے بڑے گناہ ہم کما رہے ہیں. مثال کے طور پر پتنگ اڑاتے وقت کیا ہوتا ہے؟ بچے نہ تو ماں باپ کی بات مانتے ہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ پتنگ اڑاتے وقت بھی اب ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور مزہ لینے کے لیے وہ اب چھتوں پہ اپنے اسپیکر لگانے لگے، چھتوں پر بڑے بڑے ڈی جے لگانے لگے، اور جس سے اور ان کا مزید خرچہ بڑھ گیا. اب اتنا ڈی جے بجا کے لوگوں کو پریشان کر کے حتیٰ کہ یہاں نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے انہیں فکر نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی اتنا بھی ڈر خوف والا آدمی ہوتا ہے تو وہ بس خالی صرف اذان کے وقت بند کرتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ 15 منٹ بعد نماز بھی تو کھڑی ہونا ہے. خالی بس اذان جہاں لا الہ الا اللہ ہوا تو فوراً اس کے بعد پھر کھول لیا اس نے اور بجانا شروع کر دیا. یہ کون کون سے گناہ کو گنایا جائے گا کہ کون کون سی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر چھتوں پر ایک دوسرے جانا، اور وہاں پر بھی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، دھوپ کا موسم ہے، وہ بھی اپنی دھوپ لیتی ہیں اور وہاں پر بھی بے پردگی ہوتی ہے. وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہم کو آنے نہیں دیتا ہے، یہ بچہ جو ہے ہم کو پریشان کرتا ہے، بار بار اس کو اپنے گھر میں آنے سے روکتے ہیں لیکن یہ آ جاتا ہے پتنگ لوٹنے کے لیے. اس سے بے پردگی ہوتی ہے اور کتنے نقصانات ہیں. اگر اپنی دماغ لگاؤ گے تو بہت سارے ہزاروں اس کے نقصانات نکلتے رہیں گے. اس لیے عزیز ساتھیوں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ضرورت ہے اس بات کی. حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالو. یہ وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا، اور یہ تو غیروں کے تہوار ہیں. ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو بھی اللہ کا حکم ملے گا ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دشمنوں کے تہوار منانے سے، اسی دشمنوں کو آگاہ کرنے سے یہ بتلایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو گویا آج ہمیں اپنی سمجھ لینا چاہیے اعمال سے کہ ہم انہی میں سے ہیں، ہم انہی ملعونوں میں سے ہیں، ہم انہی مجرموں میں سے ہیں، ہم انہی ناکار لوگوں میں سے ہیں، ہم انہی ظالموں لوگوں میں سے ہیں، ہم انہی جابر لوگوں میں سے ہیں. ہمارا حشر بھی انہی سے ہوگا، ہمارا قبر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. سمجھ لینا چاہیے. خالی 2 ٹائم کی نماز پڑھ لینے سے کوئی اپنے آپ کو اتنا اسمارٹ نہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے. اس لیے اپنے آپ کو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لگا کر دکھاؤ، گزار کر بناؤ، تب ہوگا آدمی. 2 وقت کی نماز پڑھ لی اور باقی سارے کام وہی ہو رہا ہے اس کے. اس لیے عزیز ساتھیوں اس حدیث کو یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے غیروں کے تہوار سے بچنا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے. آپ اگر کسی بھی مذہب کے قوم کے طریقے کو اپناتے ہیں تو پھر آپ انہی میں سے ہیں. یہ مت خوش فہمی میں رہیں کہ ہم انہی میں سے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتلایا ہے، اپنی امت کو ایک خبر دی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی کسی سوراخ میں یا گو کی سوراخ میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو امت مسلمہ کے بھی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس گو کی سوراخ میں گھسنے کی وہ بھی کوشش کریں گے. اور یہی حال ہے. آج چاہے 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے لے لو، چاہے آپ اور بھی تہوار لے لو، وہ سارے کے سارے ہم مسلمان منا رہے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے اس میں خرچہ کر رہے ہیں. جہاں اگر مسجد کے لیے اگر پیسے مانگے جائیں تو ان کے پاس پیسے نہیں نکلتے ہیں. بے جہاں اسراف فضول خرچی کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے. بچے پڑھنے آتے ہیں مکتب میں 50 روپے مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم انہیں 50 روپے دے دیں. لیکن اگر اسی بچے کو پتہ لگ جائے کہ آج بسنت آ رہے ہیں، آج بسنت تہوار ہے، تو اسی تہوار میں وہ ماں باپ اس کو جو ہے موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے 3 4 گٹے ریلوں کے اور اسے جو ہے پتنگوں کے دلا کر لاتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. کہاں سے ہوگی ہماری ترقی؟ اور کیوں نہیں پھر ہمارے ان کاموں کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر جابر ظالم لوگ مسلط کیوں نہیں ہوں گے؟ انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے خلاف جابرانہ ظالمانہ قانون کیوں نہیں بنیں گے؟ آج وہ بن رہے ہیں. ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ نہیں ہے اس ملک میں. آئے دن مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ذرا سا ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. اپنے ان کاموں کو بچائیں. ابھی آج کا یہ تہوار ہے، اگلا کوئی اور سے تہوار ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کو گنانے کے لیے. میرے پاس صرف وہی ہے بتانے کے لیے جو اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا. کہا تھا جو لوگ اگر ایمان پر آ گئے
تو نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی غم ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی طاقت دنیا کی انہیں ہلا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، جو ضروری چیز ہے ان کے اوپر جمو، ان کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر دیکھو یہ دنیا تمہاری ہو کر رہے گی، تمہارا ہی یہ اس میں حکم چلے گا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے اعمال کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له، أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بے شک ہم مجرم ہیں، یا اللہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، مولا تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا تو ہم سب کے دامن سے یا اللہ سارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ سارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ گناہوں کے سمندر میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا الہ العالمین ہم لوگوں کو مرنے سے پہلے یا اللہ موت کی تیاری کرنے والا بنا، یا اللہ قبر میں جانے سے پہلے یا اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، یا الہ العالمین بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کل عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما، یا اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، یا اللہ بہت سے لوگ یا اللہ بے روزگار ہیں، اللہ ان کی روزگاری کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، یا اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، یا الہ العالمین خاص طور سے ہمارے علماء کرام یا الہ العالمین جو ہم لوگوں کی قوم کی ملت کی آواز ہے، اللہ ان کو پکڑا جا رہا، یا اللہ بے قصور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا، یا الہ العالمین ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، یا الہ العالمین یا اللہ ان تمام علماء کرام کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، یا الہ العالمین ہم لوگوں کی ہر طرح کی گناہوں سے حفاظت فرما،
یا اللہ ہر طرح کی آفت و مصیبت سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرض سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وحشت سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ظالم کی یا اللہ جو سازشیں ہیں یا اللہ ہم لوگوں کے خلاف، یا اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اغیاروں کے تہواروں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اغیار کے تہوار ہیں ہر طرح کے، یا اللہ ان تمام تہواروں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے خرافات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فضول خرچی سے، اسرافات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پیسہ برباد کرنے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین تمام گناہوں کے کام کرنے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین شرک و بدعات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین خرافات سے، رسومات سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ خصوصاً بالخصوص وہ غزہ کے مسلمان جو اب تک یا اللہ ظالموں کا ظلم یا اللہ سہ رہے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ظالموں کے سامنے جمے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، یا الہ العالمین ان کو ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ان کو صبر و استقلال کو مضبوط فرما، یا الہ العالمین ان غاصب، ان یہودیوں، ان زانست لوگوں کے اوپر ان کو یا اللہ غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد عطا فرما، یا اللہ فلسطین کو رہا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو ان زائنسٹ لوگوں کو اوپر یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ جو ابھی تک یا اللہ ان ننھے ننھے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان ایسے زائنسٹ لوگوں کے اوپر یا اللہ اپنا عذاب کا کوڑا برسا، یا اللہ عذاب کے اللہ زلزلے ان کے اوپر پیدا فرما، یا اللہ ان کے صفوں میں یا اللہ زلزلے پیدا فرما، عذاب کا کوڑا برسا، یا الہ العالمین عالم اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کو ان تمام مد نظر، ان تمام باتوں کے مد نظر یا اللہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت عطا فرما، یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کو یا اللہ غیرت عطا فرما، یا الہ العالمین قبر کے عذاب سے یا اللہ، وحشت کے عذاب سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یا الہ العالمین میدان محشر کی رسوائی سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پل صراط پر گزرنا ہمارا آسان فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، یا الہ العالمین تو ہم لوگوں کو اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہم لوگوں نے جو ابھی عبادت کری یا اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم نے جو صدقات خیرات کیے یا اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی ان تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین یا الہ العالمین اپنے ماں باپ کی یا اللہ ہم لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔